اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 اور اس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آج اس کا آدھا حصہ زیر مطالعہ رہے گا۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میری رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا السبیل گم کر دی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں 35 ہم پڑھنے والے ہیں، سوا السبیل، یعنی اس نے سوا السبیل کو پا کر پھر کھو دیا اور وہ تباہی کے راستوں میں بھٹک نکلا۔ سواء السبیل کا ترجمہ توسط و اعتدال کی شاہراہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے ترجمے میں اصل لفظ ہی کو جوں کا توں لے لیا ہے۔ اس لفظ کی معنویت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ انسان بجائے خود اپنی ذات میں ایک عالم اصغر ہے۔ عالم اصغر، ایک چھوٹی دنیا جس کے اندر بے شمار مختلف قوتیں اور قابلیتیں ہیں، خواہشیں ہیں، جذبات اور رجحانات ہیں، نفس اور جسم کے مختلف مطالبے ہیں، روح اور طبیعت کے مختلف تقاضے ہیں۔ پھر ان افراد کے ملنے سے جو اجتماعی زندگی بنتی ہے وہ بھی بے حد و حساب پیچیدہ تعلقات سے مرکب ہوتی ہے، اور تمدن و تہذیب کے نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کی پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پیچیدگیاں بڑھتی ہیں تمدن و تہذیب کے نشو و نما کے ساتھ ساتھ۔ پھر دنیا میں جو سامان زندگی انسان کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، اس سے کام لینے اور اس کو انسانی تمدن میں استعمال کرنے کا سوال بھی انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے بکثرت شاخ در شاخ مسائل پیدا کرتا ہے۔ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اس پورے عرصے حیات پر بیک وقت ایک متوازن نظر نہیں ڈال سکتا۔ اس بنا پر انسان اپنے لیے خود زندگی کا کوئی ایسا راستہ بھی نہیں بنا سکتا جس میں اس کی ساری قوتوں کے ساتھ انصاف ہو، اس کی تمام خواہشوں کا ٹھیک ٹھیک حق ادا ہو جائے، اس کے سارے جذبات اور رجحانات میں توازن قائم رہے، اس کے سب اندرونی اور بیرونی تقاضے تناسب کے ساتھ پورے ہوں، اس کی اجتماعی زندگی کے تمام مسائل کی مناسب رعایت ملحوظ ہو اور ان سب کا ایک ہموار اور متناسب حل نکل آئے، اور مادی اشیاء کو بھی شخصی اور تمدنی زندگی میں عادل، انصاف اور حق شناسی کے ساتھ استعمال کیا جاتا رہے۔ جب انسان خود اپنا رہنما اور اپنا شارع بنتا ہے تو حقیقت کے مختلف پہلوؤں میں سے کوئی ایک پہلو، زندگی کی ضرورتوں میں سے کوئی ایک ضرورت، حل طلب مسئلوں میں سے کوئی ایک مسئلہ اس کے دماغ پر اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ دوسرے پہلوؤں اور ضرورتوں اور مسئلوں کے ساتھ وہ بالارادہ یا بلا ارادہ بے انصافی کرنے لگتا ہے۔ اب اس جملے کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ انسان ایک کتاب کے ذریعے سے ہم نے ایک مثال دی تھی کہ جب کوئی انسان کتاب لکھتا ہے تو ایک پہلو کو ہی چھیڑتا ہے، اور ہر پہلو پر نظر دوڑانے کے لیے اس کو 100 موضوعات ہیں، 100 کتابیں لکھنی پڑیں گی، 10 کتابیں لکھنی پڑیں گی، اور انسان کا ذوق ہے ایک طرف چلا گیا تو چلا گیا۔ یا کوئی بھی مفسر ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے پورے ایک موضوع کو ڈیٹیل اور پوری تحقیق اور ڈیٹیل اور ڈیپتھ اور جتنی بھی حکمتیں اس کو کھولا ہو۔ اتنا نہ انسان کے پاس ٹائم ہے، نہ انسان کے پاس صلاحیت ہے، نہ انسان کا ذوق جو ہے اس قسم کا بنایا گیا ہے۔ ایک انسان کو بیک وقت کسی ایک ہی موضوع سے انتہا درجے کی دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن جو ہے اس کا ایک اعجاز ہی ہے، اعجاز
معجزہ اس کا ہے کہ بیک وقت ہر موضوع کو یہ چھیڑتا ہے. قرآن کا یہی معجزہ ہے. انسان کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کے کلام میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک ایک موضوع جو بھی آتا ہے وہ گتھا ہوا ہے اس میں. قرآن میں ابھی ایک موضوع آئے گا، اس کے بعد دوسرا شروع ہوگا، اس کے بعد تیسرا شروع ہوگا، لیکن اس میں ایک ربط ہے، تسلسل بھی ہے، ربط بھی ہے. اور آیتیں ایک دوسرے، ایک آیت ایک صورت میں ہوگی 2-3 بار، وہی آیت کہیں اور بھی استعمال ہو رہی ہے، وہی آیت کسی اور صورت میں استعمال ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ضرورت ہوگی اس آیت کی تو استعمال ہوگی. یہی بات اگر ایک انسان اپنی کتاب میں کرے کہ ایک بات کو وہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ استعمال کرے، کوئی نقص ہے اس کی تحریر میں، یہ نقص کہلاتا ہے. اسی طریقے سے انسان جب از خود جو ہے شارع بنتا ہے، انسان کے لیے کوئی قانون بنائے، شریعت اخذ کرے، شریعت جو ہے تخلیق کرے، تو اس میں یہ کمیاں رہ جاتی ہیں کہ جو دوسرے تقاضے ہیں ہم ان تقاضوں سے انصاف نہیں کر سکتے، یا انسان کو مکمل طور پر پہچان ہی نہیں سکتا، یونیورسل کوئی قانون انسان بنا ہی نہیں سکتا، یا کہیں ایک جگہ پر مقامی قانون بھی وہ ہمارے تمام جو مقتضیات ہیں انسان کی، جیسے ہم نے پڑھا کہ انسان بجائے خود اپنی ذات میں ایک عالم اصغر ہے، یہ جو انر ورلڈ ہے، یوں سمجھ لیجیے انسان کا جو اصل وجود ہے، وجود، اس کو دوسرا انسان جو ہے، میرے اپنے کچھ تقاضے ہیں، دوسرے انسان کے کچھ اپنے تقاضے ہیں، پھر عورتیں ہیں، اس میں مرد ہیں، اس میں تو مرد عورت کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکتا، عورت مرد کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکتی. اس کے بعد پوری دنیا کی انسانیت کے لیے کوئی ایک قانون بھی نہیں بن سکتا. اس لیے ہم جو ہے اس میں ظلم کر بیٹھتے ہیں. وہ یہ ظلم ہی ہے نا کہ اپنے آپ کو میں اگر نہیں پہچان سکتا مکمل طور پر، دوسرے انسان کے لیے میں کون سے قوانین جو ہے ایسے بناؤں کہ وہ مطمئن ہو سکے. تو جب دوسرا انسان مطمئن نہیں ہو سکتا میری کسی بھی بنائی ہوئی تہذیب اور تمدن اور اصولوں کے ذریعے سے، تو گویا وہ ظلم ہی ہوگا نا اس پر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا، انسان کو بنایا، کائنات کو بنایا فطرت پر، اور ایسا ایک نظام بھی دیا جو ان فطری تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور تاب صبح قیامت یہ ہم آہنگی برقرار رہے گی. یہ اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اسی نے وہ اصول بھی دیے. اب یہ ایک لاجک پر مبنی بات ہے، یہی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں. اور اس کی اس رائے کے زبردستی نافذ کیے جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور وہ بے اعتدالی کی کسی ایک انتہا کی طرف ٹیڑھی چلنے لگتی ہے. تو ایک طرف رخ ہوگا تو وہ راستہ وہیں طرف کھینچے گا. پھر جب یہ ٹیڑھی چال اپنے آخری حدود پر پہنچتے پہنچتے انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، تو وہ پہلو اور وہ ضروریات اور وہ مسائل جن کے ساتھ بے انصافی ہوئی تھی بغاوت شروع کر دیتے ہیں، اور زور لگانا شروع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو. ابھی پروٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں، یہ انقلاب کیوں آتے ہیں، بغاوتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں؟ ان کے بہت ساری مختلف شعبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، وی وانٹ جسٹس، ایسے نعرے لگتے، کیونکہ میرے کچھ مطالبات الگ تھے، اس گروپ کے مطالبات الگ ہیں، ان کی منفیت کچھ اور ہے، ہماری کچھ اور تھی. ایک گروپ بنا، ایک حکومت بنی، یا لوگ ایک جماعت بنی، انہوں نے کچھ اپنے طریقے سے سوچا. دوسرے جو لوگ ہیں وہ اپنے طور سے وہ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، تو گویا ان کے اصول ان پر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے ان تقاضوں کے بالکل خلاف ہے جو وہ چاہتے ہیں، تو ان کے خلاف اصول بنے نا. اس لیے جو ہے بغاوتیں شروع ہوتی ہیں جہاں جہاں پر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان نے ان کو وہ اصول دیے. مگر انصاف پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پھر وہی عمل رونما ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جو سابق بے اعتدالی کی بدولت سب سے زیادہ دبا گیا تھا، مطلب پہلے کچھ حقوق دبائے گئے نا، کہ ان میں سے کوئی ایک جو سابق بے اعتدالی کی بدولت سب سے زیادہ دبایا گیا تھا، انسانی دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے اپنے مخصوص مقتضا کے مطابق ایک خاص رخ پر بہا لے جاتا ہے. تو مان لو کہ کوئی کسی ایک شعبے پر کوئی ایک پہلو ہمارا اس پر ظلم کیا گیا، تو وہی حاوی ہوگا نا کہ ہم پر اس طریقے پر، یا یہ جو شعبہ ہے ہمارا، یا یہ جو حقوق ہے، تو جو بھی حق مارا گیا وہ ذہن پر حاوی ہوگا. پھر اس کو پورا کرنے کے لیے وہ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں.
مطلب اسی شعبے کو، اسی حق کو، اسی ظلم کو دفع کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں. وہ فوکس میں وہی ایک ہی پوائنٹ رہا نا، مطلب ایک ہی مدعا رہا کہ نہیں رہا. پورا نظام انہوں نے نہیں لیا، بلکہ جہاں پر ان کے ساتھ ظلم ہوا جس بھی شعبے پر، اس شعبے کو بڑھائیں گے اس کو پورا کرنے کے لیے. تو گویا کہ ایک انتہا پر وہ بھی چلے گئے. مطلب ایک گروپ تھا، وہ جو گروپ تھا اس نے دوسرے گروپ کے ساتھ کچھ ظلم کیا کسی ایک شعبے میں. اب وہ جو گروپ جس پر ظلم کیا گیا وہ اسی شعبے کو بڑھائے گا، اسی ایک ہی شعبے کو لے کر وہ چلیں گے، آگے بڑھیں گے. تو یہی ہے کہ اسے اپنے مخصوص مقتضا، جو بھی مخصوص تقاضا تھا یا تقاضے تھے، اس کے مطابق ایک خاص رخ پر بہا لے جاتا ہے. ایک ہی مدعے کو لے کر وہ جو ہے وہ تحریک اٹھائیں گے، جس میں پھر دوسرے پہلوؤں اور ضرورتوں اور مسئلوں کے ساتھ بے انصافی ہونے لگتی ہے. تو ایک ہی شعبہ تو نہیں تھا، دوسرے بھی شعبے تھے. ایک ہی گروپ نہیں تھا، کچھ لوگ نہیں تھے، بہت سارے لوگ تھے. تو گویا اسی طریقے سے جیسے پہلے گروہ نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا، اب وہ گروہ ان کے ساتھ ظلم کرے گا، اپنے ہی گروپ کے ساتھ، اپنے گروہ کے ساتھ ظلم کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک مدعے کو لے کر چلے گئے، دوسرے تقاضے پھر جو کہ تو پڑے رہے. اس طرح انسانی زندگی کو کبھی سیدھا چلنا نصیب نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے، ایک پہلو کو پکڑتے چلے جائیں تو سیدھا چلنا نصیب کائے کو ہو سکتا. ہمیشہ وہ ہچکولے ہی کھاتی رہتی ہے اور تباہی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف ڈھلکتی چلی جاتی ہے. یہاں سے سنبھلے تھے اور یہاں جو ہے وہ ڈھلکنا شروع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک پہلو انسان کے فطرت اور انسان کے مطلب اس کے اندر یہ نقص ہے، پیدائشی طور پر انسان کے وجود میں ہے، یہ وہ انصاف نہیں کر سکتا. تمام وہ راستے جو خود انسان نے اپنی زندگی کے لیے بنائے ہیں، خط منحنی کی شکل میں واقع ہے، غلط سمت سے چلتے ہیں اور غلط سمت پر ختم ہو کر پھر کسی دوسری غلط سمت کی طرف مڑ جاتے ہیں. تو یہ ٹیڑھا یہاں سے ٹرن لیا، وہاں سے ٹرن لیا، تو یہ موڑ آتے ہیں نا بیچ بیچ میں، زگزیگ بنے گا ایک ایک شعبے کو لے کر. تو غلط سمت پر ختم ہو کر پھر کسی غلط سمت کی طرف مڑ جاتے ہیں. وہ ایک مطالبہ لیا، وہ پورا ہوا، تو ایک مطالبے کو لیا تو وہ زگزیگ ہی بنے گا نا، ٹیڑھی بڑی لکیریں بنے گی وہاں پر. ان بہت سے ٹیڑھے اور غلط راستوں کے درمیان ایک ایسی راہ جو بالکل وسط میں واقع ہے. اب یہ ڈائیگرام دی ہے یہاں پر اس کی، کہ انسان کہاں کہاں بھٹکتا چلا جاتا ہے. ایک مطالبے کو حل کرنے کے لیے یہاں گیا، وہاں ملا، پھر سے اس نے دوسرا ٹرن لیا، پھر تیسرا ٹرن لیا. تو جو سیدھی راہ ہے تو وہ کبھی ان کو نہ ملی. مطلب سیدھا انسان نہیں چل رہا بلکہ ٹیڑھے میڑھے راستوں پر. ان بہت سے ٹیڑھے اور غلط راستوں کے درمیان ایک ایسی راہ جو بالکل وسط میں واقع ہو، جس میں انسان کی تمام قوتوں اور خواہشوں کے ساتھ، اس کے تمام جذبات اور رجحانات کے ساتھ، اس کی روح اور جسم کے تمام مطالبوں اور تقاضوں کے ساتھ، اور اس کی زندگی کے تمام مسائل کے ساتھ پورا انصاف کیا گیا ہو، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کسی پہلو کی بے جا رعایت اور کسی دوسرے پہلو کے ساتھ ظلم اور بے انصافی نہ ہو. انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء اور اس کی کامیابی و بامرادی کے لیے سخت ضروری ہے. انسان کی عین فطرت اس راہ کی طالب ہے، اور مختلف ٹیڑھے راستوں سے بار بار اس کے بغاوت کرنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اس سیدھی شاہراہ کو ڈھونڈتی ہے. اس سیدھی شاہراہ کو ڈھونڈنا چاہتی ہے، اس لیے تو بغاوتیں ہوتی ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے نا مجھے سکون ملے، ترقی ہو، تو اس لیے تو وہ مطالبہ کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیوں وہ سیدھا چلنا چاہتے ہیں. مگر انسان خود اس شاہراہ کو معلوم کرنے پر قادر نہیں ہے. وہ سیدھی راہ کون سی ہے وہ اسے معلوم نہیں، از خود انسان کو. اس کی طرف صرف خدا رہنمائی کر سکتا ہے، اور خدا نے اپنے رسول اسی لیے بھیجے ہیں کہ اس راہ راست کی طرف انسان کی رہنمائی کریں. انسان کو خدا نے بنایا، اور وہ سیدھا راستہ کون ہے وہ اللہ ہی بتا سکتا کہ انسان از خود کیسے ڈھونڈ سکتا. اور اس کے لیے وہ سیدھا راستہ ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کہ رسولوں نے وہ راستہ، سیدھا راستہ کون سا ہے وہ دکھا دیا پریکٹیکلی، کہ یہ ہے وہ سواء السبیل. قرآن اسی راہ کو سواء السبیل اور صراط مستقیم کہتا ہے، کہ جو سیدھا راستہ ہے جو انبیاء نے ہمیں دکھایا، تو قرآن اسی کو کہتا ہے سواء السبیل یا صراط مستقیم.
یہ شاہراہ دنیا کی اس زندگی سے لے کر آخرت کی دوسری زندگی تک بے شمار ٹیڑھے راستوں کے درمیان سے سیدھے گزرتی چلی جاتی ہے۔ جو اس پر چلا وہ یہاں راست رو اور آخرت میں کامیاب و بامراد ہے، اور جس نے اس راہ کو گم کر دیا وہ یہاں غلط بین، غلط رو اور غلط کار ہے، اور آخرت میں لا محالہ اسے دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ زندگی کے تمام ٹیڑھے راستے دوزخ کی طرف جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے بعض نادان فلسفیوں نے یہ دیکھ کر کہ انسانی زندگی پے در پے ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف دھکے کھاتی چلی جا رہی ہے، یہ غلط نتیجہ نکال لیا کہ جدلی عمل، ڈائلیکٹیکل پروسیس، انسانی زندگی کے ارتقاء کا فطری طریقہ ہے۔ یعنی ہر ایک راستہ، اس کے بعد دوسرا راستہ، اس کے بعد تیسرا راستہ، اس کے بعد چوتھا راستہ، یہ ہے جدلی عمل۔ وہ کہتے ہیں یہ تو انسان کا فطری تقاضا ہے، شاید وہ ٹھوکر کھا گئے۔ وہ اپنی حماقت سے یہ سمجھ بیٹھے کہ انسان کے ارتقاء کا راستہ یہی ہے کہ پہلے ایک انتہا پسندانہ دعویٰ یعنی تھیسس اسے ایک رخ پر بہا لے جائے۔ انتہا پسندانہ دعویٰ یعنی تھیسس انہوں نے تخلیق کیا، اسے ایک رخ پر بہا لے جائے، یعنی اس پر ہم پوری زندگی پہلے اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ راستہ دیکھ لیں کہاں تک جائے گا، تو چلے گئے اسی راستے پر، اسی نظریے پر۔ پھر اس کے جواب میں دوسرا ویسا ہی انتہا پسندانہ دعویٰ اینٹی تھیسس اسے دوسری انتہا کی طرف کھینچے، یعنی پہلے ایک راستہ تجربہ کر لیا، دیکھا کہ بھائی اس میں یہ گڑبڑ ہے، یہ ایرر ہے، اس کے یہ خامیاں ہیں، یہ نقص ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا تھیسس یعنی اینٹی تھیسس اسی کا، اس میں سے کچھ چیزیں نکالی اور دوسرا راستہ، گویا کہ ایک موڑ یہاں تک آئے وہ تو دیکھا کہ اس میں کچھ خرابیاں تھی یا جو بھی ہے، ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچے، اب دوسرا ٹرن لے لیا، یہ اینٹی تھیسس ہو گیا، تو دوسری انتہا کی طرف کھینچے، اور پھر دونوں کے امتزاج سے یعنی دونوں کا تھیسس اینٹی تھیسس ان کو ملایا تو سنتھیسس بنا، تو دونوں کا امتزاج ملا، اس سے ارتقاء حیات کا راستہ بنے۔ تو کتنے زگزیگ بنے، یہ کتنے راستے بنے؟ سواء السبیل تب بھی نہیں ملی، وہ سیدھی راہ، پہلے ایک تھیسس قائم کیا یعنی ایک راستے پر چلے، دیکھا کہ بھائی یہاں سے ہمیں کچھ نہ ملا، ہم جس راستے کو جس منزل تک پہنچنا چاہتے تھے ہم تم اس منزل تک نہ پہنچے، تو گویا اس تھیسس سے کام نہ بنا، اب اسی میں سے کچھ کیا یا نیا راستہ ہم چنیں گے، تو دوسرا ٹرن لیا، تو دوسرا راستہ بنا کہ نہیں بنا؟ تو جو سیدھا راستہ وہ تب بھی نہ ملا نا، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ ایک انتہا دوسری انتہا شدید انتہا پسند آگے چل کر انہوں نے دیکھا کہ نہ ہمیں اس تھیسس سے ملا اور نہ جو دوسرا ہم نے راستہ اختیار کیا تھا اس سے بھی کچھ نہ ملا، ہمیں منزل نہ ملی جو کچھ بھی ہم ثابت کرنا چاہتے تھے، پھر کیا کیا؟ دونوں سے، ان کے امتزاج سے، ان کے ملانے سے، ان کو جمع کرنے کے نتیجے میں ایک سنتھیسس انہوں نے قائم کیا، پھر سے تیسرا راستہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تین راستے، تین پگڈنڈیاں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو گویا سواء السبیل سیدھے راستے سے پھر بھی بھٹکتے رہے، مطلب یہاں سے چلے کچھ نہ بنا، تھیسس ایک تھا، یہاں سے دوسرا ٹرن لیا اینٹی تھیسس، پھر ان دو کے مجموعے کا نام سنتھیسس، تو تین راستے ہو گئے۔ حالانکہ دراصل یہ ارتقاء کی راہ نہیں ہے، ارتقاء سمجھ رہے ہیں؟ ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ آگے بڑھنا، تو درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ٹیڑے میڑے راستے میں کائے کو جو ہے وہ ارتقاء کہے گا؟ کوئی لاجک کے بھی خلاف ہے، بلکہ بدنصیبی کے دھکے ہیں جو انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء میں بار بار مانع ہو رہے ہیں۔ مانع ہوتا ہے رکاوٹ، ہم نے ارتقائی سفر ہم نے طے کرنا تھا، تو یہ راستے جو زگزیگ ہم نے بنائے یہ اس میں رکاوٹ بنے، وہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ ارتقاء یہ ہوتا ہے نا کہ یہاں سے ہم نے وہاں جمپ کیا، اب وہاں سے دوسرا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم اوپر بڑھنا چاہتے لیکن پہلے ایک ٹریک کو لیا۔ جیسے ایک ڈرائیور ہے، ان نے کہیں سفر کرنا، راستہ معلوم نہیں ہے، تو راستہ معلوم نہیں تو کہاں بھٹکے گا؟ کہیں منزل تک پہنچے گا کبھی؟ ہاں، ارتقاء یہ کہ ہم نے کہیں سفر کوئی منزل ہمیں معلوم ہے کدھر ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ رفتہ رفتہ تدریجن، پہلے ایک پڑاؤ ہم نے کراس کیا، مان لو 100 کلومیٹر ہم نے ایک دن چلا، 100 کلومیٹر ہم پرسوں چلیں گے، 100 کلومیٹر اس کے بعد جہاں جتنا سفر ہوگا، تو گویا ہم ارتقائی سفر طے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں راستہ معلوم ہی نہیں ہے، تو گویا ہم
ایک راستہ لیں گے, آگے جگہ میں پتہ چلے گا کہ بھائی ہم تو بہت دور نکل آئے, ہمیں راستہ تو معلوم نہیں ہوئے, ایک تھیسس کمپلیٹ ہو گیا, اس سے ہم منزل تک نہ پہنچے, پھر ہم نے یو ٹرن لے لیا, یو ٹرن یا دوسرا راستہ لیا, دوسرا ایک راستہ اور ہو گیا, دو ہو گئے. آگے جا کر ہوش آ گئے تو راستہ ہم منزل تو تب بھی نہیں مل رہی ہے. ان دو کو ملا کے ہم نے کیا کیا, چلو بھائی ان دو کے مجموعے سے ہم تیسرا سفر شروع کرتے ہیں. تو گویا ارتقا پھر سے, مطلب پہلے ہم ارتقائی سفر کیا یہاں تک, پھر وہاں سے دوسرا, پہلا سفر وہاں جب ہم پہنچے ہمیں یہ معلوم ہم منزل تک نہ پہنچے, تو جو دوسرا ٹرن لیا وہ دوسرا نہیں تھا بلکہ ارتقا کا پہلا ہی سفر ہم نے شروع کیا اصل میں. مطلب گنتی ہم نے 10 تک کی. کسی کو آپ شرط لگائیں کہ بھائی آپ نے یہ گنتی ہے یا جو بھی کام ہے, یا جیسے روزے ہیں, روزوں کی مثال ہے, ہم پیچھے وہ 60 روزے رکھنے تھے, کہ بیچ میں اگر ایک روزہ بھی توڑا تو تم نے گنتی پھر سے شروع کرنی ہے ایک سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب 30 روزے ہیں, 30 میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا بیچ میں سے, تو مطلب مان لو کسی نے 15 روزے رکھے, 16واں ٹوٹ گیا, تو اب دوبارہ سے ایک سے گنتی شروع کرنی ہے. تو ارتقا کا سفر کیسے ہوا؟ دوبارہ سے ہوا نا, تھیسس, اینٹی تھیسس اینڈ سنتھیسس. تو ارتقائی سفر کی غلط تک ہے یہ, کہ جو فلاسفر جو ہم نے جو فلسفی ہے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, اصل انسان کے ارتقاء کا فطری تقاضا یہی ہے کہ ہم ایک تھیسس کو, ایک دعوے پر پہلے تجربہ کر لیں, اس کے بعد وہ فیل ہوگا تو اب یہ ارتقاء کا دوسرا سفر. تو دوسرا سفر نہیں تھا یہ پہلا ہی سفر کہلائے گا. تھیسس, اینٹی تھیسس اینڈ سنتھیسس یہ انسان کی اپنی اپج ہے, اس کا یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے. تو ہر انتہا پسندانہ دعویٰ زندگی کو اس کے کسی ایک پہلو کی طرف موڑتا ہے اور اسے کھینچے لیے چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ سواء السبیل سے بہت دور جا پڑتی ہے تو خود زندگی ہی کی بعض دوسری حقیقتیں جن کے ساتھ بے انصافی ہو رہی تھی اس کے خلاف بغاوت شروع کر دیتی ہیں, اور یہ بغاوت ایک جوابی دعوے کی شکل اختیار کر کے اسے مخالف سمت میں کھینچنا شروع کر دیتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب مان لو ہم ایک گروپ بنایا, اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں, ایک گروپ بنایا, ہم نے کہا کہ بھائی ہم یہ فلاں کام کریں گے, بھائی ٹھیک ہے, طے ہو گیا کہ ہم نے کہاں جانا ہے, چلے گئے ایسے ہی چلتے گئے آگے. اس میں سے کچھ لوگ اٹھیں گے, بھائی تم نے غلط کریا, ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہاں یہ راستہ صحیح نہیں ہے, یہ کام صحیح نہیں ہے, ہم نے نہیں, تو ہماری نہیں مانی, اس لیے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. اسی میں سے کچھ لوگ اٹھیں گے, ایک دوسرا سفر شروع کریں گے, یہ گویا اینٹی تھیسس ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا انہوں نے نیا راستہ لیا نا, تو دو انتہائی ہوگی شدت پسندانہ, نہ وہ پہنچے منزل پر, نہیں یہ نیا گروپ منزل تک پہنچے گا, وہ بھی چلیں گے آگے تک, اور پھر تھک ہار کر کیا کریں گے, بھائی ہم نے جو پہلا سفر کیا, چلو اس میں سے ہم نے غلطیاں کہاں کی, صحیح کون کیا تھا, اس میں سے کچھ چیزیں لی. اچھا یہ جو نیا سفر ہم نے شروع کیا تھا اس میں سے چند باتیں ہم لے لیں, تو ایک نیا تیسرا سفر آپ شروع کریں, اس کو بھی آزمائیں گے. تو انتہا جو ہے یہ انتہا درجے کی غلطی ہے. کیوں؟ انسان نے خود منزل کو پکڑنا چاہے بغیر کسی رہنما کے. اللہ نے وہ رہنما کون بنایا؟ وہ انبیاء ہیں, وہ رسول ہیں. رسولوں نے انبیاء نے ہمیں وہ منزل بتا دی کہ سیدھا راستہ, جہاں تم ارتقاء کا سفر کرنا چاہتے ہو تو راستہ یہ ہے جو ہم لے کر آئے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہے اصل میں کہانی. جو سواء السبیل قریب آتی ہے, ان متصادم دعووں کے درمیان مصالحت ہونے لگتی ہے, اور ان کے امتزاج سے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں جو انسانی زندگی میں نافع ہیں. لیکن جب وہاں نہ سواء السبیل کے نشانات دکھانے والی روشنی موجود ہوتی ہے اور نہ اس پر ثابت قدم رکھنے والا ایمان, تو وہ جوابی دعویٰ زندگی کو اس مقام پر ٹھہرنے نہیں دیتا, بلکہ اپنے زور میں اسے دوسری جانب انتہا تک کھینچتا چلا جاتا ہے. تو وہ جوابی دعویٰ, تو یہاں تک کہ پھر زندگی کی کچھ دوسری حقیقتوں کی نفی شروع ہو جاتی ہے. جب منزل نہ ملے تو حقیقتوں کی نفی تو ہونی ہے, اور نتیجے میں ایک دوسری بغاوت اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اگر ان کم نظر فلسفیوں تک قرآن کی روشنی پہنچ گئی ہوتی اور انہوں نے سواء السبیل کو دیکھ لیا ہوتا, تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ انسان کے لیے ارتقاء کا صحیح راستہ یہی سواء السبیل ہے, نہ کہ خط منحنی پر ایک انتہا سے دوسرے انتہا کی طرف دھکے کھاتے پھرنا.
تو یہ ہے وہی جو اقبال نے کہا، اس کو سم اپ کیا کہ اگر وہ ہوتا مجذوب فرنگی زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے، کہ وہ جو نیٹشے کے متعلق وہ آیا ہے شاید کہ وہ لا الہ تک پہنچا لیکن اللہ تک نہ پہنچ سکا۔ اب وہ سپرمین کا کانسیپٹ ہے نیٹشے کا، اور اقبال کا ہے مرد مومن۔ وہ کہتا ہے کہ سپرمین میں ہی، مطلب کل قوت اور تمام انرجی، قوت، طاقت وہ میں اختیار کروں گا، میں حاصل کروں گا، دنیا پر حکومت کروں گا، میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ یعنی جتنی طاقت اختیار میں ہو سمیٹو اور دنیا پر حکومت کرو، کسی کے سامنے تم جواب دہ نہیں ہو۔ اس نے ایک کانسیپٹ دیا تھا۔ اقبال نے اس کے بالکل برعکس، اس نے کہا کہ ہاں مرد مومن جو میں کانسیپٹ دے رہا ہوں انسان کو کیا کرنا چاہیے، اقبال نے بھی کہا کہ انسان جو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان مرد مومن کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، بات سم ہے۔ نیٹشے نے کہا کہ سپرمین کسی کے سامنے نہیں جھکا، خود کرے گا جو کچھ کرے گا، طاقت حاصل کرے گا۔ اقبال نے بھی وہی کہا، لیکن ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کر دی کہ مرد مومن کسی کے سامنے نہیں جھکے گا سوائے اللہ کے۔ تو فرق معلوم ہوا کہ اس کو اس زمانے میں کوئی، پھر رومی کے لیے شاید کہا اقبال نے کہ اگر مولانا روم وہاں پر ہوتے شاید تو وہ اس کو اللہ تک کھینچ لے آتے، لا تک تو وہ خود ہی پہنچ گیا تھا، لیکن کوئی مرد مومن نہیں تھا کہ وہ جو اس کو آگے کا سفر طے کراتا۔ تو یہ فلسفیوں نے جب قرآن کو جو بھی کھلے ذہن کے ساتھ قرآن پڑھتے، فطری کتاب ہے، فطرت کا راستہ ہے جو سواء السبیل ہے، تو وہ ضرور اس راستے کو، اس منزل تک پہنچ ہی جاتے جو وہ ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ یہی مولانا مودودی صاحب نے وہ لکھا ہے میری محسن کتاب، پھر قرآن کو کہا ہے کہ یہ ہے ماسٹر کی، شاہ کلید، کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک اچھی خاصی لائبریری اپنے ذہن میں اتار چکا ہوں، اور یہ جو جتنے بھی فلسفی ہیں یہ جن مسائل کو سلجھانا چاہتے تھے بلکہ سلجھنے کے بجائے وہ الجھتے رہے، اور پھر جو ہے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن اور احادیث کا ایک ایک ٹکڑا ان تمام مسائل کا حل بتا دیتا ہے جن میں یہ فلسفی تمام عمر جو ہے وہ ان کو سلجھانے میں مصروف رہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ مجھے اب تعجب اور ان پر ترس آتا ہے کہ ایک ایک ٹکڑے میں جس کا جواب تھا انہوں نے پوری زندگی اس میں کھپا دی۔ تو اب میرے سامنے، میرے نزدیک قرآن جو ہے شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے، کہ جس بھی مسئلے پر، یا تالا، جیسے تالا ہوتا ہے، مسئلہ ایک تالا ہوتا ہے کہ جس بھی تالے پر میں یہ قرآن شاہ کلید لگاتا ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ تو قرآن کو شاہ کلید بنائیے اور اس میں کیا کیجئے، اس سے ہر مسئلے کو کھولتے چلے جائیے۔ تو قرآن کیوں ہے اس میں؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ڈیپتھ ہے، ہر موضوع۔ اب جتنے بھی فلسفی ایک ہی مسئلے پر اٹھے نا، وہ ایک ہی مسئلہ تھا ان کے سامنے کہ ایک تمام شعبوں کا احاطہ انہوں نے کیا نہیں کیا۔ قرآن کی ایک حدیث سے ایک آیت ہے، پورا فلسفی اس میں بیان کر دیتے۔ اکنامک سسٹم قرآن میں نہیں ہے تو ایک دو آیتیں ہوں گی، بات ختم۔ سیاسی نظام اس میں نہیں ہے، جاگیرداری کا توڑ نہیں ہے، سرمایہ داری کا توڑ نہیں ہے، بادشاہت کا توڑ نہیں ہے۔ ابھی جو نظریات چل رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کا توڑ نہیں ہے قرآن میں، تو ایک آیت ہی تو ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے کہ وہ جب ہم کھلے ذہن، یہ بالکل خالی ذہن، کھلا ذہن اور خالی ذہن سے قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو وہ سواء السبیل، سیدھا راستہ ہمیں دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس سیدھا راستہ کون ہے۔ پھر تعبیر ہمیں سمجھ آنے لگتے ہے کہ تعبیر کیا ہے اصل میں قرآن کی۔ اس لیے ہم بار بار قرآن پر فوکس کرتے ہیں، قرآن پڑھیے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں تعبیر کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اس کی اصل تعبیر کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ وگرنہ وہی ہوتا ہے کہ ہم جب بھی تقریر شروع کر دیتے ہیں تو آخرت کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر فرشتے آئیں گے، پھر کفن دفن ایسے کرنا ہے، پھر رونا ایسے ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر غسل ایسے دینا ہے، جہاں بھی اوپر کی بات، تعبیر ہمارے پاس وہی سامنے آ جاتی ہے۔ اسلام کا اصل نام اس چیز کا ہے۔ بھائی تعبیر سمجھتے کیا تو ہوتے؟ تعبیر یہ ہوتا ہے کہ میرے نزدیک زندگی کیا ہے۔ ایک کوشچن اگر ہم اٹھائیں، بھائی بتاؤ زندگی کیا ہے، تو الگ الگ جواب آئیں گے،
کوئی کہے گا وہ خوشی ہے، کوئی کہے گا غمی ہے، کوئی کہے گا درد ہے، کوئی کہے گا عشق ہے، کوئی کہے گا کچھ اور ہے، عبادت ہے وغیرہ، ہزار جواب ہے۔ تو گویا اگر میں نے کوئی جواب دیا، کوئی انسان جواب دے رہا ہے کہ زندگی کا میرے نزدیک زندگی یہ ہے، تو گویا اس کو کہیں گے تعبیر، کہ کل نچوڑ میں یہ بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اسلام کیا ہے، جب ہم کوئی ایک پہلو جو ہے اس کا بیان کریں گے، گویا کہ ہمارے نزدیک اسلام کا حاصل اور خلاصہ وہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن پر فوکس نہیں کیا، تو ہمیں شاید وہی ایک پہلو، جس پہلو پر ہم فوکس کریں گے اسلام کی تعبیر یوں اس سامنے پیش کر جو ہے وہ پیش ہوگی۔ جس بھی موضوع پر ہم فوکس کریں گے نا بار بار، تو کیا لگے گا؟ شاید اسلام اسی چیز کا نام ہے۔ دنیا کی بات ہم نہیں کریں، آخرت کی بات کریں گے، پھر وہاں ڈراتے ہیں نا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر یہ کرو، پھر یہ کرنا ہے، پھر وغیرہ وغیرہ۔ تو اکثر و بیشتر کیا سوچنا چاہیے؟ اسلام شاید اسی چیز کے لیے آیا ہے، دنیا میں کیا کرنا ہے اس سے کوئی ٹچ نہیں۔ اس لیے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ دنیا اس وقت جو اکثر مسلمان سیاسی لیڈروں کے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ بیچارے زندہ ہیں، ابھی وہ تابوت میں پہنچے نہیں ہیں، تو ان کے اصل مسائل کا حل ان کو وہاں دکھتا ہے، تو وہ اسی کے پیچھے لگتے ہیں۔ ہم مرنے کے بعد مولوی صاحب کو بلا لو، دو بول پڑھوا لیں، نہیں دو بول سے کام نہیں چلا، اب ان جو ہے وہ چکر لگواؤ۔ تو یہ تصورات ہیں کہ جب کوئی مرے گا تو پھر مولوی صاحب کو لائیں گے، جنازہ پڑے گا، اس میں اس وقت وہ کہے گا یہ فرض کفایہ کی فرض عین ہے، اس میں تکبیریں کتنی ہوتی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس حد تک، اس انتہا تک، یا اس تعبیر تک کس نے ہمیں کھینچا؟ مولویوں نے، یا جو قرآن اسلام کا نام لے کر وعظ و تبلیغ کرتے ہیں، انہوں نے بار بار فوکس کس پہ کیا؟ اسی آخرت پر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے والے کے ساتھ کفن دفن کیسے ہوگا، جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ دنیا میں کیا کرنا تھا؟ مرنے کی تیاری۔ آپ حیرت ہوگی کہ مرنے کی تیاری کے نام پر ہم کفن کاٹنا سکھا رہے ہیں۔ مرنے کی تیاری یہ ہے کہ کفن سیکھو، قبر کیسے کھودتے ہیں، اس کی کتنی تہیں ہوتی ہیں کفن کی، پھر کیسے اس کو اتارنا ہے، یہ ہے مرنے کی تیاری۔ اور مرنے کی تیاری یہ ہے، مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے ہیں تو ان کے اوپر کون سا کفن تھا؟ کتنے وہ تھے، کپڑے تھے؟ اور کفن تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا جو آج جس کو ہم کفن کہتے ہیں۔ ایک کمبل تھا، اور اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے رہتے تھے، اور پیر کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہوتا تھا، رہ جاتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر ڈھانپا جائے اس کمبل سے، اور پیروں پر گھاس ڈالی جائے۔ اس طریقے سے وہ ان کا جو ہے وہ یہ جو آخری رسومات ہوتی ہیں مرنے کے بعد۔ تو مجھے بتایا، اگر یہی شرط تھی کہ بھائی 3 کپڑے ہونے چاہیے کفن کے، تو نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ نہیں ہے یہ، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جیتے جی میں کس کیمپ میں رہا؟ طاغوت کے کیمپ میں کہ اللہ کے کیمپ میں؟ جو بندہ طاغوت کے کیمپ میں رہا ہو عمر بھر، 3 کے بجائے نہیں بلکہ مکہ سے مدینہ سے کفن لایا جائے اور اس کو پہنا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، وہ جنت میں جائے گا؟ جو طاغوتی کیمپ میں رہا دنیا میں، پھر 3 نہیں، پھر جو ہے امام کعبہ بھی اگر وہ جو کفن کاٹے، سلے اس کو اور اس کو پہنایا جائے اس کو، تو شہید ہوگا وہ۔ دوسرا مصعب بن عمیر کا کوئی کفن نہیں، وہ ایک پھٹی جو کمبل تھا وہ اسی کو اوڑھتے تھے، شہید ہو گئے، اسی کا کفن بنا۔ اب یہ یو ٹرن میں کہتا تعبیر کیا ہے اسلام کی؟ یہ تعبیر ہے، مرنے کی تیاری، کفن کیسے کاٹنے ہیں، اس کے کتنے حصے ہیں۔ اصل فوکس اس پر ہے کہ دنیا میں ہم نے بندگی کرنی اللہ کی۔ کیا بندگی کی؟ اپنے انفرادی اجتماعی نظام میں اللہ کو حاکم ماننا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا، بالفعل ایک نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا انفرادی اجتماعی سطح پر۔ اس کے بعد اگر وہ مرے گا بغیر کفن کے بھی، جیسے شہید کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ بھائی جس حالت میں ہو اسی حالت میں اس کو دفن کر دو، تو کپڑے تو ہوں گے نا جسم پر، تو مان لو کفن دفن کو جس کو ہم کفن کہتے ہیں سفید وغیرہ، وہ نہ ہو، ایسے اٹھا لیا اور دفن کر لیا، لیکن کام کیا ہو اللہ کے دین کی قامت کے لیے، تمام شعبوں کو قرآن و سنت کی بنیاد پر چلایا جائے، اس کے لیے جد و جہد کی ہوگی، تو شہید ہے۔
شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ. اس نے زندگی میں گواہی کس چیز کی دی ہوگی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. ان الحکم الا للہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام میرے آپ کے سامنے پیش کیا وہی آخری نظام ہے, وہی فطری ہے, وہی حق ہے. اس پر جس نے فوکس کیا ہوگا تو اس کو کفن ملے نہ ملا اس سے کیا لینا دینا اس کو. جیسے مصعب بن عمیر کی ہم نے مثال دی, کون کفن ملا اس کو, کیسا؟ وہی پھٹی کمبل تھی, ایک کمبل تھا. تو یہ آخرت, ہم یہ کہہ رہے ہیں تعبیر میں غلطی, کہ جب ہم ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں تعبیر میں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ اصل تعبیر میرے نزدیک اسلام یہ ہے. اسی وجہ سے اکثریت میں کہتا ہوں کہ علماء کے پیچھے کیوں نہیں جمع. ہاں آئیں گے, جیسے میں نے کل کہا تھا اجتماع ہے, مدعا کیا ہے آگے سے, مدعا القاء ہے اپنی عالم تقریر کا. کوئی مدعا وغیرہ نہیں ہے. ہاں ہم نے تقریر کرنی ہے, بھائی تقریر تو کرنے لے, مدعا کیا ہے, کرنا کیا ہے, اس کے بعد وٹ نیکسٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ تقریر کرنے کے بعد اس قوم نے جانا کدھر ہے؟ وہی جائیں گے بینک میں حضرت, اسی سیاسی لیڈر کے پاس اپنے مسائل لے کے جائیں گے, اور کہیں نہیں جائیں گے. خدا کو ہرائیں گے جب وہ باری آئے گی, ناچیں گے. ناچتے کہ نہیں ناچتے؟ اللہ کے خلاف ایک نظام, اور اس پر حلف لیتے ہیں قرآن کا, کہ ہم حلف لیتے ہیں اسی قرآن کا جو قرآن اللہ نے بھیجا کہ ہم اللہ کو ہرائیں گے. اس سے بڑی قسم دنیا میں آئی کبھی؟ یہ مسلمان کرتے ہیں. اور ہم قسم اٹھاتے ہیں نا کوئی صحیح کام کرنے کے لیے, بھائی میں یہ سچ بتا رہا ہوں, دیکھو قرآن ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے خلاف بغاوت پر ہیں, ہم اسی کے اتارے ہوئے کلام کی قسم کھاتے ہیں. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر اللہ کو ہرانے کے بعد ہم اسی کو سجدہ بھی کرتے ہیں. تو بھائی اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ابلیس بھی جو ہے نا وہ بیچارہ کہیں ہوگا بھنگ پیتا ہوا کہیں, چھوڑو بھائی مجھے تو دھت ہونے دو اس قوم سے, مطلب یہ تو مجھ سے آگے ہیں کہیں نہیں. بھائی اس نے یہی کہا ہوگا, مجھے جہاں تک لگتا ہے. جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. اب اقبال کے اس مصرے پر ابلیس نے عمل کیا ہوگا کہ بھائی یہ تو ایک تو اللہ کو ہرانے کے لیے اللہ کے کلام کی قسمیں کھائیں گے, پھر جب اللہ کو ہرائیں گے اور اس کے بعد اسی کو سجدہ کریں گے, تو اب ابلیس بیچارہ کیا کرے گا؟ بھنگ کے علاوہ کوئی ہے اس کے پاس ہے؟ تو دو کش مارے ہوں گے, کہیں کونے میں بیٹھا ہوگا, ہاں وہ دھت, میرا کام ہو گیا ختم. اللہ کو ہرانے کا مطلب ہے کہ جو اصول ہم دنیا میں امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ اللہ کے اصول ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ اپنے اصول امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کوئی بھی شعبہ بنتا ہے اس میں اللہ رسول کی بالادستی قائم ہے کہ نہیں قائم ہے؟ اور اللہ کے رسول کی بالادستی قائم نہیں ہے اور ہم اس کے بالکل, ایک ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی جد و جہد کی جائے, وہ کوشش تو دور کی بات ہے نا, بلکہ اللہ رسول کے اصولوں کے خلاف میرے اپنے اصول ہیں, ان کو ان کے نفاذ کے لیے میں جد و جہد کر رہا ہوں. اور یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے, ہم انسانوں نے جو اصول اختراع کیے, ایجاد کیے, بنائے, ان کے نفاذ کے لیے میں اتنی کوشش کروں گا کہ میں قسم کھاتا ہوں اسی قرآن کی. یہ ہے ہمارا اجتماعی بلنڈر, ٹھیک ہے نا, یہ حالت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت دو شعبے ہیں. ایک تو یہ اوپر کے شعبے ہیں جن پر ہمارے اختیار نہیں ہے بہرحال, لیکن جد و جہد ہو سکتی ہے. لیکن ایک شعبہ وہ ہے اس وقت اسلام کا جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں, اس پر تو ہم کر کے دکھائیں کم سے کم. شادی بیاہی تو رہ گئی ہے, طلاق ہم ڈھنگ کی دیں. لڑکیوں پر اتنا ٹارچر ہوتا ہے لیکن طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی. اب اس میں صرف ایجوکیشن کی بات ہے, ایجوکیٹ کیا جائے سب کو, عورتوں کو بھی, لڑکیوں کو, مردوں کو, لڑکوں, سب کو. ایجوکیشن نہیں ہوگی, تعلیم نہیں ہوگی, ایک عورت نے, ایک لڑکی نے ٹارچر تو سہنا ہی ہے نا. وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, خلا, اس کا کیوں مطالبہ کرے؟ ہاں مار پیٹ وہ بھی برداشت کر لے گی, ذلت وہ بھی برداشت کر لی, سب برداشت کر, لیکن طلاق ایسا لگتا کوئی آفت آ گئی. طلاق بھی نعمت ہے. ٹارچر اور ذلت برداشت کرنا یہ زیادہ آسان ہے کہ طلاق لینا آسان ہے؟ نعمت ہے نا. مان لو طلاق نہ ہوتی تو کیا ہوتا پھر؟ تو اللہ نے جو کچھ قرآن میں دیا ترغیب, جو بھی احکامات, وہ نعمت ہی تو ہیں. اب دیکھو نعمت, اللہ نے کہا اس کے لیے خون بہا, اور شاید وہ اس میں جب حد جاری کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اسی میں زندگی ہے. خون بہا شاید, یا حد جاری جب کریں گے آپ, شاید خون بہا مجھے یاد آتا ہے,
مطلب جب ایک بندہ کوئی قتل کرے گا اس کے بدلے میں قتل ہے، ٹھیک ہے نا، قصاص، تو اس میں کیا کہا؟ اس میں زندگی ہے، تو دوسرے انسان کو قتل کرنا کہا ہے کہ زندگی ہے، لیکن وہ بھی زندگی ہے، واقعی ہے۔ ایک بندہ کسی دوسرے کا قتل کرتا ہے تو اس کو پھر قتل کرو تو زندگی ہے واقعی، تاکہ دوسرے بھی عبرت پکڑے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس وقت جو ہم شعبے ہیں ان کو ہم پہلے تو ایجوکیشن حاصل کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ پر توکل، اور ماں باپ، وہی ماں باپ کی ذمہ داری آتی ہے بھائی۔ ماں باپ پیچھے ہوں کسی لڑکی کے کھڑے کہ اگر تیرے شوہر نے تجھ پر ٹارچر کیا، ظلم کیا اور کمپرومائز کیا، جو کچھ کہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا مقصد، اگر اس مقصد سے تیرے شوہر نے کمپرومائز کیا اور نہ چلا، واپس آ جانا خلا لے کے، طلاق لے کے، اس کے ساتھ زندگی برباد نہ کرنا۔ تو زندگی برباد ہوگی نہیں۔ کوئی ایک مثال ملتی ہے ایسے؟ ملتی ہے کہیں ایسی مثال کہ کسی بیوی نے کہا ہو کہ اگر تم نے دین کے پر کمپرومائز کیا تو من دیگرم تو دیگری، میرا مقصد شادی نہیں ہے، میرا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو، اس کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا۔ اس لیے 2 نمبر انسان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ کوئی معاہدہ ہوا آج تک؟ کیفیت جو لکھواتے ہیں ہم سے، کیفیت لکھو جی، اگر شوہر نے بیوی کو پیٹا، اس کو پتا کہ یہ لڑکی 2 نمبر ہے، اس کا کرتوت ہی ویسا ہے، کس نے پیٹنا ہے اس کو، یہ کیفیت ہے۔ اگر اس نے غیر آباد رکھا تو اتنا دے گا، اگر یہ دوسری شادی کرے گا تو، یہ لکھواتے ہیں، یہ تک اللہ کی آیت کے بالکل خلاف۔ اللہ نے لکھا ہے 2 2 3 3 4 4، آج لکھواتے ہیں لکھو جی یہ دوسری کرے گا ہی نہیں۔ یہ امت مسلمہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کیفیت میں یہ لکھوانا چاہیے تھا۔ میں یہ کہتا ہوں تعلیم و تربیت کا نتیجہ کہ بھائی لکھو اگر شوہر نے کمپرومائز کیا دین کے اصول پر تو لڑکی جو ہے وہ خلا لے گی، لڑکی لکھواتی، لیکن نہیں، لڑکا کیا کرتا ہے؟ جواب ہے نا، وہ چھڈو جی، کون سا عذاب، کون سا آخرت، کون سا، فی الحال زندگی تو کٹ رہی ہے نا بچی کی، اپنی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب ہے، عیش ہے، آباد ہے، تو آباد رہیں۔ پھر جب ہو جاتا ہے مسجد سے اعلان کہ فلاں وقت جو ہے اتنے بجے، تب آتا ہے ہوش، پھر قرآن کھولتے ہیں 4 دن ختم۔ یہ خدا کو، بھائی انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، پھر جو اللہ کی پکڑ ہوتی ہے نا۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے زندگی کا مقصد ہے، مقصد۔ اب ہم نے وہ آیت ہے اس میں امپارے میں، وہ امی و ابی و صاحبتی و بنی، باپ بیٹا، ماں بہن، میاں بیوی، بچے، شوہر، یہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے قیامت کے دن، کہیں یہ مجھے نہ پکڑے، اور کوئی نہیں، وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور نفسی کے عالم میں۔ اچھا مجھے سمپل یہ بتائیے بھائی، آخری بات پر ہم ختم کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہوتا ہے پیارا جو ہوتا ہے وہ ہے اولاد، ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے سب سے زیادہ پیاری۔ کتنا کرتے ہیں وہ جو ہے کہ بھائی اس میں یہ تکلیف نہ ہو، اس کو یہ وہ جو ہے مصیبت نہ آئے، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، وہ نہ ہو، بیٹا یہ نہیں کرنا، ایسے چلنا، گاڑی آرام سے چلانا، پھر وہ کرنا، پھر وہ کرنا۔ مجھے بتائیے یہ سب ٹھیک ہے؟ آج تک کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو مرنے سے کبھی بچایا؟ موت کو کبھی بچایا؟ تو کون سی وفا، کون سی وہ جو ہے وہ کیئرنگ، کون سی کیئر ہے، کون سی حفاظت ہے؟ سب سے بڑی مصیبت آتی ہے بندے پر موت کو کوئی باپ ماں وہ روک کے بتائے، یا کوئی عاشق ہے، عاشق صادق، کوئی مجنوں، کوئی فرہاد آج کا، کہ اپنی محبوبہ کو یا محبوبہ اپنے اس کو موت سے بچا کر دکھائے۔ بھائی تکلیف ہے نا۔ وقت پر کھانا کھائیے، اپنا خیال رکھیں۔ مطلب یہ چلتے ہیں جملے، تو آپ کو معلوم ہے کیا کیا جملے ہوتے ہیں، محبت کی میں بات کر رہا ہوں۔ بھائی تم یہ وقت پہ کھانا نہیں کھاتی وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں چلتی، تو کیوں؟ صحت خراب ہوگی۔ نیند وقت پہ کیجئے، نیند آپ نے 6-7 گھنٹے نہ لی تو آپ کی طبیعت خراب، مطلب اتنا خیال رکھنا، اتنا خیال، مطلب کیا ہی کہنے، صدقے جائیں، مطلب اس بات پر صدقے جانے کا دل کرتا کہ نہیں کرتا؟ تو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے ہم بچاتے۔ مجھے بتائے کہ سب سے بڑی مصیبت سے ہم بچا ہی نہیں سکتے اپنی محبوب کو۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ مطلب ہوا کہ کچھ تو ہے، یہ سب چونچلے نہیں ہے۔
یہ ہے ضرورت، وقتی ضرورت ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں ایک لڑکا لڑکی محبت کے چکر میں، محبت کے نتیجے میں مقصد کے لیے دوڑنے چاہیے، مقصد کی تکمیل اور مقصد کے حصول، مقصد کی جدوجہد کے لیے ایک دوسرے کے سہارا بننے چاہیے، تو محبت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب دو میں سے دو ایک دوسرے کو چاہنے والے جب ایک مرتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں مرتا کہ نہیں بس میرا ختم، مجھے بھی ایک اس قبر میں جو ہے میرے لیے بھی ایک قبر کھود ہے ادھر. کسی نے آج تک کہا اور محبوب یہ محبتیں چھوڑے؟ میں کہتا ہوں ماں باپ تک نہیں. آج کوئی ایسی مثال ہے کہ ماں اور باپ وہ گئے ہوں، تو مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محبتیں 30 سال جو میں نے کہے یہ اس کو پکائیں، تھوڑا بھٹی میں دیں. بھٹی میں چیزیں گرم ہوتی ہیں نا، وہ اینٹ پکتی ہے، اس کے بعد میچور ڈیسیجن لے کے میں نے کس سے زندگی گزارنی، کس کے ساتھ، لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو سوچیں ذرا. نہیں تو ہر بندہ کماتا ہے تو چلو جی میچور ڈیسیجن. پھر چاہے میں نے پہلے بھی کہا تھا جب لڑکے کو یہ میچور ہو جائے ذہن تو پھر وہ لاشوں کی طرح نہیں پہچانے کا لڑکی کا فوٹو بھیجے پر فلٹر لگا کے. نہیں، وہ دیکھے گا بھائی مقصد ہے لڑکی کا، مشنری ہے، ہاں مشنری ہے تو پھر ایج کیا ہے، وہ ایج نہیں دیکھے گا، وہ مشن دیکھے گا. خاندان نہیں دیکھے گا، مشن دیکھے گا. مشنری ہے، بات ختم. اسی طرح لڑکی دیکھے گی لڑکے کو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے مرد ہو، اب اس میں فرق ہے. تو پھر لڑکی مرد لڑکا نہیں دیکھے گا اس کے کتنے بچے ہیں کتنی بیوی، وہ مشنری ہے نا. تو چلو بات کرتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں اوپر کی باتیں، چون چون کے مجموعے تو ہے نہیں یہ. چون چون کے مجموعے جس نے ڈھونڈنا ہے تو بھائی ڈھونڈ لے. پھر کون سیکھا ہے صرف باتوں سے؟ سب کو ایک حادثہ ضروری ہے. پھر حادثہ کیجئے، تجربہ کیجئے شادیوں کے بعد، پھر مجھے بتائیے ہم کون سا سکون ہے. اور جانوروں کی طرح وہ نہیں ہمیں بڑی محبت، وہ محبت نہیں ہے. وہ جانوروں کی طرح جیسے میں نے کہا گھر میں بلی پالے کتا پالے اس سے بھی ہمدردی ہو ہی جاتی ہے. تو میاں بیوی کی ہمدردی وہی ہے کتوں والی بلیوں والی. اس کو آپ محبت نہ کہیں، اس کی سائنس کچھ الگ ہے. تو سواء السبیل وہ بھٹکتی چلی جاتی ہے. تو پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے کل.